بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا معاملہ باہم مشورے سے طے پاتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومت بننے لگی تھی۔ یہ سورہ شورا کا حکم وہیں پہ آ گیا کہ بھی آپ کو جب مل جل کے آپ نے معاملات کرنے ہیں تو آپس میں مل جل کے مشورے کرنے، اور پھر حکومت بن گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران بنے تو آپ کو حکم ہو گیا کہ بھی آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ یعنی مشورہ یہ نہیں کہ وہ بس جی پوچھ لیں ان سے، ہاں جی تمہارا کیا، اور پھر اگلا جو بولے مانے نہ مانے، نہیں وہ نہیں، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی وہ مشورہ لیتے ہوتے تھے اور پھر مل جل کے ایک ڈیسیژن لیتے تھے۔ ہاں اگر اللہ کا حکم آ گیا پھر تو اسی طرح ہی چلے گا، لیکن اگر ایک اجتہادی معاملہ ہے، ایک کوئی ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مل جل کے ہی صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فیصلے کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملی ہے جب سے یہ پہلی ہجری سال جو ہے شروع ہوا، 1 ہجری آپ کہہ لیں، اور عیسوی کیلنڈر میں دیکھنا ہے تو 622 ہے۔ اب یہ حکومت بنی کیسے کہ یثرب یہ چھوٹا سا ایک شہر تھا، تو اس کے قبائلی حکمرانوں یہ خاص طور پہ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں وہاں کے 2 قبیلوں کے سردار تھے۔ اوس کے تھے سعد بن معاذ، اور سعد بن عبادہ جو ہیں وہ خزرج قبیلے کے تھے، اور یہ حکومت چلاتے ہوتے تھے اور وہ آپس میں جنگیں کرتے ہوتے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام ان تک پہنچا، بلکہ وہ خود حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن لی اور یہ ایمان لائے، اور ان دونوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ تشریف لے آئیں یثرب میں، مکہ مکرمہ میں آپ کو کافی زحمت ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو آپ کے صحابہ کرام پہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ پلیز آپ یثرب تشریف لے آئیں اور آپ حکومت کو چلائیں، اور یہ رسپانسبلٹی ہم دیتے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 سال بعد دی، یعنی سٹارٹ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی ٹھیک ہے کچھ عرصے بعد ہوگا، اور اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی اسپیشل بھیجا تھا تاکہ اب وہاں پہ یثرب کے لوگوں پہ دین سمجھایا جا سکے، پڑھایا جا سکے، تو انہوں نے ایک ایجوکیشن کا سلسلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ اب مشوروں کی کچھ ایگزامپلز میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے کرتے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، اب جنگ بدر کے ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک یہ معاملہ تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی یہ حکم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ یہ جنگ کریں، اور اب وہ بدر کے مقام پہ وہ آئے، تو اب جس جگہ پہ بیٹھنے لگے تھے تو ایک صحابی نے ایک مشورے کے طور پہ وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس لوکیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس جگہ کو، تو اگر آپ پلیز یہ پورے لشکر کو آپ تھوڑی سی اونچی جگہ پہ آپ آ جائیں تو وہاں پہ پانی ہے، تو اس طرح یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہمیں پانی بھی مل جائے گا سب کو، اور پھر یہ کہ اس پہ کنٹرول بھی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا اور اسی پہ عمل کیا۔ پھر دوسری ایگزامپل ہوئی جنگ احد ہوئی، تو جنگ احد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم شہر کے اندر رہ کے ایک سیکیورٹی کرتے ہیں، لیکن جو بہت سے نوجوان ابھی ایمان لائے تھے اور وہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ باقاعدہ کھلی جنگ میں ہم آئیں اور یہ جہاد کریں۔ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ نہیں جی یا رسول اللہ یہ کھلی جگہ پہ پلیز یہ کریں وہاں پہ۔ اب آپ نے یہ دیکھا تو میجورٹی کی رائے یہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی عمل کیا کہ باہر جا کے احد پہاڑ کے پاس جا کے وہاں پہ یہ جنگ کی تھی۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ بھی مشورے
دیکھے کہ میجورٹی کے جہاں ہیں تو ویسے ہی عمل کیا، اور یہاں تک کہ مشورہ جو منافقین کا یہ بھی تھا کہ جی اندر سے ہی سیکیورٹی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نقطہ نظر بھی یہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کو ہی اس پہ لیا کہ ٹھیک ہے بھی عمل اس طرح ہی کرتے ہیں. تو منافق اسی پہ بھاگ گئے تھے کہ نہیں جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، چلے گئے. اچھا، خندق کی پھر تیسری جنگ بڑی جو ہے وہ ہوئی تھی، تو اس کے لیے اب یہی تھا کہ بھی اب اتنا بڑا لشکر کے کوئی 30,000 کے قریب لوگ مختلف قبیلوں کے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ رہے تھے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری اسٹریٹجی جنگ کی جو ہے وہ پلان کر رہے تھے. تو اس وقت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جی رسول اللہ یہ اس کے لیے ایک خندق بنا لیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران میں ایسے ہی جنگ کو وہ کرتے رہتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی بڑی اچھی آ جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مشورے کو پسند فرمایا اور خندق بنائی پھر مدینہ منورہ کے گرد. تو یہ 3 ایگزامپل ہیں جنگوں کے موقع پہ، ورنہ نارملی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے تھے تو وہاں پہ پھر مشورے کے ذریعے ہی ڈیسیژن لیا کرتے تھے. اور ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا تو پھر تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے تھے. اب ایک اور ایگزامپل دیکھیے انصار کے افراد کہ انہی کے جو سردار تھے اور جو بڑے مین جو پولیٹیکل لوگ تھے، تو این میرٹ کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو گورنرز بناتے رہے. مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یمن کے گورنر کے طور پہ انہیں بنا کر بھیجا تھا. اور کچھ اور لوکیشنز پہ بھی اسی طرح انصار کے لوگوں پہ کہ وہی پولیٹیکل معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے اور چلاتے ہیں تو انہی کو کیا تھا.